بحریہ ٹاؤن کا وہ گھر ان سب کو بہت اچھا لگا تھا، لیکن چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی، گروسری بھی چاہیے تھی اور باقی ضرورت کا سامان بھی۔ یہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ قیام پذیر ہونا تھا۔ فضا کی کئی یادیں تازہ ہوئی تھی، کچھ اچھا وابستہ نہیں تھا اس گھر سے۔ ممی بیڈ رومز میں تو سب کچھ ہے لیکن فریج خالی ہے، بلینکٹ صرف ایک ہے جو آئی تھنک ان دونوں کا ہے۔ وہ اور بھی لسٹیں بنوا رہی تھی سویرا کو، لیکن مومنہ کب ٹھکی چھکی گفتگو کرتی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ سویرا نے دور بیٹھی گمسم سی فضا کو قریب بلایا۔ وہ جب ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا، دیکھو جب تمہیں آخری بار ملی تھی تو تم صرف 3 سال کی تھی، لیکن صالحہ سے پوچھ لو، تم زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس ہی ہوتی تھی۔ تمہاری ماما اور بابا کہیں بھی جاتے تمہیں ہمارے پاس چھوڑتے، ضد کر کے ہم سلاتے بھی تمہیں اپنے ساتھ ہی تھے۔ بیٹا تم ہمیں آج بھی اتنی ہی پیاری ہو۔ جہانگیر کو طلاق پر صرف اس لیے راضی کیا تھا کیونکہ ہمیں تو پتا چلا تھا کہ تمہاری رضامندی تھی اس میں۔ ایسا نہ ہوتا تو مجھے قسم ہے میں ایسا کچھ بھی نہ کہتی۔ And I hope you will forgive me۔ سویرا واقعی پر پشیمان لگ رہی تھی۔ فضا نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے ان کا دل ہلکا کیا۔ یار آپ لوگوں کی باتیں ختم ہوئی ہیں کیا؟ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، پلیز ہم جا کر تھوڑی سی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ مومنہ نے اپنے بال کیچر میں بند کیا اور بیگ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہانگیر آنکھیں مسل رہا تھا۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد وہ سب ڈرامہ اور اب یہ، اس کے کندھوں میں شدید تناؤ تھا۔ تم بھی آ جاؤ، کوئی ضروری سامان لینا ہو تو لے لو۔ آنی آپ کو کچھ چاہیے؟ صالحہ نے چونک کر مومنہ کو دیکھا تھا اور وہ پھر سے ماں کو یاد کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا دھیان سے جانا۔ فضا کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن امی نے جو اس کا ہینڈ بیگ بھجوایا تھا اس میں پیسے اور ڈاکومنٹس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ سر ہلاتی اٹھی تھی۔ دونوں لاؤنج سے نکل کر گھر کی انٹرس میں آئے جہاں ایک میز پر پھولدان پڑا ہوا تھا اور بڑے سے لکڑی کے دروازے سے باہر کو نکل کر جانا تھا۔ سامنے کی طرف ایک لان اور گیراج تھا۔ جہانگیر گاڑی گیٹ کے باہر لے کر جا چکا تھا اور مومنہ آرام سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب فضا کے پاس آگے بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی کے ہیٹر نے سکون دیا کیونکہ باہر بہت سخت ٹھنڈ جو تھی اس کی ناک لال ہو رہی تھی۔ وہ تینوں خاموشی میں سفر پذیر تھے۔ مومنہ تو فون پر لگی تھی لیکن فضا باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسلام آباد کی پیاری سڑکیں اور دھند سب کچھ اپنا اپنا سا تھا۔ گرین ویلی کے سامنے کار رکی تھی اور مومنہ پہلے ہی لیڈیز سیکشن میں داخل ہو گئی تھی۔ جہانگیر کی ہر چیز کیٹ نے پیک کر دی تھی۔ اسسٹنٹ کا کام ہی تو یہی تھا۔ مومنہ نے یہ بیوقوفی کی کہ ایک مرد سے عورتوں کے استعمال کی مخصوص چیز پوچھ لی تو فضا کو شرم تو بہت آئی لیکن وہ کچھ نہ بولی، بس ہاتھ پکڑ کر ان کی منزل تک لے گئی۔ دونوں جب فری ہوئی تو سرحان نے کمبل اور کھانے پینے کا سامان بھی خرید لیا۔ جہانگیر اس وقت کاؤنٹر پر تھا لیکن فضا نے اپنا سامان الگ کروا لیا کہ وہ خود پیمنٹ کرے گی۔ اس کی بات پر جہانگیر نے بس ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور وہ چپ ہو گئی۔ ساتھ ہی آگے پیزا ہٹ، میک ڈونلڈ اور KFC تھے۔ وہاں سے سب کے لیے انہوں نے ڈنر لیا۔ جہانگیر کا سیلڈ سب وے سے لیا گیا اور پھر وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر سب کو پروسا بھی مومنہ نے ہی پروسا تھا۔ کھانے کے درمیان گفتگو بھی کم تھی کیونکہ سبھی بہت تھکن کا شکار تھے۔ تم لوگوں کے روم میں سب کچھ تو ہے نا؟ ایئر فریشنر وہاں پڑا ہے اور اگر چاہیے تو۔ مومنہ نے اشارہ میز پر پڑے شاپرز کی طرف کیا۔ فضا کی پلکیں لرزی تھی۔ کسی نے مومنہ کو درست نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ایک جھرجھری لی۔ وہ ابھی اسی بارے میں سوچ رکھ کر اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری جان اب پلیز پریشان مت ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھوپھو سے اس کو ماں جیسا پیار مل رہا تھا لیکن پھر بھی ماں تو نہیں تھی وہ۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی سب کچھ بھگو رہی تھی۔ جہانگیر بیڈ پر دراز اپنے سر کو دباتے نظر آیا۔ وہی بیڈ، وہی صوفہ۔ اس کو گھبراہٹ اتنی شدید ہوئی کہ وہ واپس مڑنے کو ہی تھی کہ اس نے پکارا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اب اس کی آواز میں پہلی والے غصہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دروازے کو آرام سے لاک کیا تو وہ ڈر گئی، مگر جہانگیر نے اس کے سراپے کو غور سے دیکھا اور کہا، دیکھو ہر قسم کا خوف اپنے دل سے نکال دو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جس میں تمہاری رضامندی شامل نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کا نرم ہاتھ تھامے اسے وہ بیڈ تک لایا اور کمبل اڑا کر لیمپ کی لائٹ آف کر دی۔ دوسری طرف وہ اس کی موجودگی کا احساس بخوبی کر سکتی تھی۔ یہاں پر وہ دونوں پہلے بھی نزدیک رہ چکے تھے لیکن اب کی دفعہ وہ اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر رہی تھی اس پر۔ کمرے کے اندر کی گرماہٹ اور بہت کوزی ماحول اس کو نیند کی وادی میں چھوڑ آیا تھا۔
جہانگیر نے اس کے سونے کا انتظار کیا اور پھر خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر میں ایک لائٹ تک روشن نہیں تھی اور ابھی اس کے قدم پہلی سیڑھی پر تھے کہ سامنے اچانک سے ایک منظر دیکھا۔ اس کے بابا رو رہے تھے، گھٹنوں پر بیٹھے باقاعدہ رو رہے تھے۔ وہ نیچے کی طرف بھاگی، جتنا نزدیک وہ جاتی وہ اتنا اس سے دور ہوتے جاتے۔ جب تک وہ ان کے پاس پہنچتی کسی نے پیچھے سے اس کو یوں دبوچا کہ وہ قدم اور ایک اور قدم نہ بڑھا سکی۔ بابا! اس کی پکار کا ان پر اثر نہیں ہوا، وہ بس آنسو بہا رہے تھے۔ اپنے سر کو پیچھے موڑا تو جہانگیر کا فاتحانہ غرور نظر آیا۔ کتنی کمینی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ اس کا دل چاہا کہ فنا کر دے، سب کچھ تباہ کر دے جہانگیر کی ہستی کو، لیکن دماغ نے ایسا منظر کھینچا ہی تھا کہ کانوں کو چیرتا ایک دھماکہ ہوا۔ جہانگیر کا چہرہ فک ہوتا چلا گیا اور خون، ہر جگہ خون بکھر گیا۔ نہیں! وہ لپکی تھی جہانگیر کی طرف، وہ اس کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جہانگیر کی نیند شاید نہ ٹوٹتی اگر وہ اس کے اتنے قریب نہ ہوتی۔ پتہ نہیں رات کا وہ کون سا پہر تھا، آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی بھی موجود تھا۔ اپنی باہوں میں بھرے سسکتے وجود پر نظر پڑی تو جیسے کسی نے دل کو پھر سے مٹھی میں لے لیا، لیکن اس دفعہ وہ لاچاری اور بے بسی کا احساس غائب تھا۔ وہ اس کے اتنے پاس تھی کہ وہ اس کو چھو سکتا تھا، اس کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ وہ نیند میں آنسو بہا رہی تھی، صرف لب اور آنکھیں حرکت میں تھی، باقی اس کا جسم پرسکون تھا۔ کلائی کو ہاتھوں میں پکڑتے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا تو وہ بہت تیز تھی۔ جہانگیر! ایک مدھم سی سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ ابھی بھی اس خواب سے بیدار نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور لائحہ عمل اپناتا وہ چیخی اور فوراً آنکھیں کھول دی۔ اتنی ڈری ہوئی، خوف سے بھری ہوئی اس کی آنکھیں، وہ اب زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک خواب کتنا برا ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا، بس اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور اپنے وہاں ہونے کا احساس دلایا۔ فضا نے خود سہارا مانگا تھا اور خود کو جیسے اس میں چھپا لیا جہاں وہ تحفظ محسوس کر سکتی تھی، جہاں وہ اس سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ جہانگیر اس کی خوشبو میں ہمیشہ کھو سا جاتا۔ نرم بالوں پر گال رکھے وہ اس کی تیز سانسوں میں کمی کا انتظار کرتا رہا۔ ہاتھ اس کے بازو اور کمر پر پھیرتے اس کو ایک سکون بخش احساس دلاتے ہوئے کہ اس کا ایک محافظ ہے جس کے پاس وہ بالکل محفوظ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اگلی صبح باتھ روم میں وہ سامان جو کل اس نے دلوایا تھا دیکھ کر کچھ بدلنے کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ اس نے آج تک باپ کا پیسہ حق سمجھ کر اڑایا تھا، لیکن اب وہ اس بندے پر حق رکھتی تھی۔ لیکن اس کی کمائی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ سب اسے بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ کسی سے فون پر بہت غصے میں بات کر رہا تھا۔ پہلے والا اطمینان سے بھرپور چہرہ اب اتنی ہی شکنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ جہانگیر نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تھا اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے وہ باہر نکل گئی۔ بے شک رشتے حد سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگنا تھا۔ ابھی تک کوئی اور نہیں جاگا تھا، سو کچن میں جا کر کل رات والا سامان وہ کیبنٹس میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اپنے پیچھے آہٹ بھی نہ سن سکی، اور جب تک جہانگیر نے اس کے گرد ایک احاطہ نہ باندھ لیا تب تک وہ بالکل لا علم تھی۔ لیکن اس اچانک آفت پر اس کی سانس اچانک سے کھینچی اور وہ ڈر کر پیچھے کی طرف گھومی، اور پھر ان دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہوا۔ جہانگیر اس کو پڑھ رہا تھا بہت غور سے، اس کی حرکتوں کا نوٹس لے رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی قربت سے کوئی ڈر نہیں تھا، ہر روک تھام سے آ رہی، لیکن سورج کی روشنی جیسے ہر شے کو اپنے حصار میں لے لیتی۔ یہ لڑکی اس سے میلوں دور چلی جاتی۔ اپنے آپ سے جو جنگ لڑ رہی تھی وہ کب تک چل سکتی تھی؟ اس کے انگ انگ سے وہ مانوس تھا، اور اب وہ ہرنی جیسی ڈری ہوئی بڑی بڑی آنکھیں ابھی بھی ہر جگہ دیکھ رہی تھی سوائے اس کی طرف۔ 20 منٹ تک تیار ہو جاؤ۔ بازو اس کی کمر سے مس ہوتے پیچھے سے کافی کا مگ اٹھا چکے تھے جو وہ پہلے پی رہی تھی۔ کیوں؟ میرا مطلب ابھی اتنی صبح؟ دل کے ایک کونے نے پوری امید ہو کر سوچا تھا کہ وہ اسے واپس گھر چھوڑ آئے گا۔ جہانگیر کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کافی اچھی بنا لیتی ہے۔ جب اس کا سوال اس کے کانوں تک پہنچا تو جیسے ہی نظریں دوبارہ ملی تو محترمہ کی آنکھیں پھر سے ادھر ادھر ہونے لگی۔ بس تیار رہنا، ایمبیسی جانا ہے ہم نے فائنل پیپر ورک کے لیے۔ وہ جان بوجھ کر کوئی بات واضح طور پر نہیں بتا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے کسی منصوبے سے واقف نہیں۔ فضا کو اتنا ٹائم نہیں لگا تھا کڑیاں جوڑنے میں۔ ایمبیسی صرف ایک کام کے لیے جایا جا سکتا تھا، اور یہی سن کر اس کا دل بیٹھ گیا، اس گمان سے بھی کہ وہ اپنے اسے اتنا دور چلی جائے گی۔
جیسے ہی فضا کی شکل کے رنگ بدلے، جہانگیر کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ اس سفر کو جتنا آسان چاہتا تھا ایسا شاید ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن زور زبردستی کر کے وہ فضا کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کافی کا میگ میز پر رکھتے اس کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اس نے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا، پھر ایک گہری سانس لے کر وہ بولا، دیکھو تمہیں سے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی تھی نا کہ تمہیں اس گھر میں سیٹ کر کے سال میں 1-2 چکر لگاؤں گا یہاں، اور پورا ہفتہ تمہیں بس بستر میں رکھ کر اگلے سال اپنے بچے کی پیدائش پر اپنی آمد کی اطلاع دوں گا۔ اس کے الفاظ ہر دفعہ کی طرح بے باک تھے اور اس کا انداز جیسے مذاق اڑانے والا تھا، جیسے اس کی عقل اور سوچ پر افسوس کرتے ہوئے غصے کے ملے جلے تاثرات ہوں اس کے، لیکن وہ جھوٹ بھی تو نہیں کہتا تھا۔ فضا کی پلکیں گری تھی۔ ہر رکاوٹ کو ٹھوکر مار کر، ہر نقصان نفع کی پرواہ کیے بغیر تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اس لیے نہیں کیا کہ میلوں دور بیٹھی رہو تم مجھ سے، بلکہ مجھے تم ہر رات میرے پاس ملو، اس لیے کیا ہے کہ صبح اٹھوں تو پہلے تمہارا چہرہ دیکھوں تاکہ میرے گھر کی زینت بنو، تم میرے بچوں کی پرورش کرو۔ وہ جیسے اسے دیکھتے ہو بہک سا رہا تھا۔ یہ تو ایک خواب تھا جس میں وہ بہت دفعہ کھو چکا تھا، لیکن اپنی تکمیل کو یہ سب حرف بحرف بتانے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ہاں، تم اتنی بھی بچی نہیں کہ سوچو کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر روزانہ تمہارے چرنوں کے درشن کروں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تھوڑی سختی آئی تھی۔ آپ کو میرے درشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ گھر چھوڑ کر تو میں آئی ہوں، آپ کی جھولی میں گرایا ہے میں نے خود کو، اپنے باپ پر میں نے آپ کو ترجیح دی۔ وہ اتنا آہستہ بول رہی تھی کہ جہانگیر شاید اتنا نزدیک نہ ہوتا تو کچھ بھی سمجھ نہ پاتا۔ اب تم کیوں اپنے آپ کو مجرم گردان کر سزا دینے پر تلی ہو؟ اور دیکھو اس عمل میں ہم دونوں کی زندگی کا سکون برباد کرتی جا رہی ہو۔ ہاتھوں میں پہنی اس کی پتھر کی انگوٹھی اس کے بازو پر لال نشان چھوڑ رہی تھی۔ آپ دونوں نے مجھے آخری فیصلہ کرنے کو کہہ دیا تھا، میں شاید کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ آتی اگر دادو کی آنکھوں میں وہ التجا نہ پڑتی۔ وہ آنکھوں میں مجھ سے منت کر رہی تھی کہ کوئی ایک راستہ چھوڑ دوں تاکہ ایک دن ایسا ضرور آئے کہ ان کے بچے ایک چھت تلے ہنسے مسکرائیں، یہ خوشیاں بانٹیں، لیکن میں نے تو سب کا دل توڑ دیا نا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کو رجھانے کا۔ وہ اپنے آنسو تو پی گئے لیکن سامنے والے سے چھپا تو وہ کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک پل کو جہانگیر کا دل چاہا کہ لفظوں کے وار سے اس کو چھلنی کر دے۔ اس نے اس کو نہیں چنا تھا، رشتوں کی خاطر اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن پھر وہ بری طرح حیران رہ گیا۔ اس لڑکی کو وہ بچپنے کے تانے دیتا تھا لیکن اس کا دل اتنا بڑا تھا۔ اس کا اندازہ اب جا کر جہانگیر کو ہونے لگا۔ تبھی وہ بولا، صحیح، اگر تمہاری یہ قربانی رائے گاں چلے گی تو؟ اس کا سوال بہت ظالمانہ تھا۔ پہلی دفعہ آنکھیں مرضی سے اٹھا کر اس کو بغور دیکھا اور پھر پتہ نہیں کہاں سے اس میں ہمت آئی تھی۔ پیار میں شاید آپ کے اندر وہ اعتماد آ جاتا ہے جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تھی تو پہلی سیڑھی پر وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال پر رکھا۔ اس کی داڑھی چپتی رہی لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ یہ قربانی ضائع جاتی تو اس کے پاس پیچھے پچھتاوے کے سوا کیا رہ جانا تھا۔ کیا مصیبت ہے، آپ دونوں کو اگر ارلی مارننگ رومانس سے فرصت مل گئی ہے تو چوہا مار دوائی لینے چلیں؟ میں اس گھر میں 2 ہفتے چوہے کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ آپ دونوں اکٹھے سوتے ہیں، سوتے کیسے ہیں؟ سوچیں سارے چوہے دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو۔ ہاؤ کریپی۔ مومنہ کے اندر کوئی شرم و حیا کے کیڑے نہیں تھے۔ جو وہ سوچتی وہ منہ پر ہوتا تھا۔ دروازے سے اندر آتی وہ فر فر بول رہی تھی اور فضا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، ویلکم ٹو منہ پھٹ فیملی۔ فضا کو کافی شرم آئی تھی اس کی باتوں پر پھر، لیکن وہ ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ مومنہ بس کرو۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، پتہ ہے مجھے کہ آپ کی بیوی بڑی معصوم ہے، صرف آپ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، جو یقیناً آپ کرتے ہوں گے، لیکن سب ظاہر ایسے کریں گے جیسے ایسا کچھ ہوتا نہیں۔ وہ مومنہ ہوتی اگر وہ چپ کر جاتی۔ فضا نے فوراً بات بدلی اور کہا، آپ دونوں ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ چھوٹی سی مسکراہٹ لی اس نے سوال کیا تھا۔ کتنی ستائش تھی اس کی آنکھوں میں۔ آج خواب میں بھی میک ڈونلڈ آ رہا تھا،
حلال میکڈونلڈ کا ناشتہ کروں گی میں تو آپ اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہیں. وہ فون پر آرڈر کرنے میں مصروف ہوگی اور فضا جہانگیر کے جواب کے انتظار میں تھی. وہ اٹھا اور اس کے شیلف کے ساتھ والے سنک میں مگ رکھ کر اس کی طرف مڑا. تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ کچن جیسی جگہ پر تم ایک پرماننٹ فکسچر ہو. آنکھوں سے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کی جو آج کسی نیل پالش سے سجے نہیں تھے. وہ میں ممی کی ہیلپ کرتی تھی نا تو مجھے بنانا تو سب کچھ آتا ہے. ویکینڈ پر سب کا ناشتہ میں خود بناتی تھی. جو سپوائلڈ پرنسس میں اسے سمجھ رہا تھا وہ لگتی تو نہیں ہے. دل ہی دل میں جہانگیر کو اپنے غلط فہم ہونے کا اعتراف کرنا پڑا. آپ ناشتے میں سیلڈ بھی کھاتے ہیں نا؟ فضا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کیونکہ اس کے سیلڈ اسے بنانی ہی نہیں آتی تھی. وہ ہنسا اور گھمبیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. نہیں، بس بلیک کافی کے ساتھ کچھ بھی دے دو. ان سب کی باتیں جاری تھی کہ اتنے میں صالحہ اور سویرا بھی جاگ گئی. ناشتے کی ٹیبل پر اس نے سینڈوچز، پراٹھے اور آملیٹ رکھے تھے اور سب نے اس کے کھانے کی تعریف بھی کی تھی. مومنہ نے ناشتہ صرف ایک ڈیل کا نہیں کیا تھا بلکہ فضا کو لگا کہ پورا میکڈونلڈ آرڈر کر کے بیٹھی تھی. وہ ایمبیسی سے واپسی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا تھا. دونوں کے درمیان ابھی ویسی بے تکلفی نہیں تھی. وہ کسی حد تک اس پر اعتبار کرنے لگی تھی اور اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ اسے جانتی نہیں تھی. وہ اس کی عادتوں کو بھی نہیں جانتی تھی. اس کی پسند ناپسند، اس کی شخصیت کے پہلوؤں سے وہ واقف نہیں تھی. اس دن جب میں نے آپ کو کال کی تھی اور مجھے کھانسی لگ گئی تھی تو آپ کو لگا تھا میں نے کچھ کھا لیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ لفظوں کو روکتی وہ منہ سے نکل چکے تھے. جہانگیر نے بس ایک نظر اس کو دیکھا. وہ سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا لیکن اس کے بگڑتے موڈ کو خوب سمجھ رہی تھی. پاکستانیوں کے گاڑی چلانے کے طریقوں پر 1000 بار وہ تنقید کر چکی تھی اور کچھ ڈرائیورز گالیاں بھی سن چکے تھے اس کی. وہ وحشیوں کی طرح گریبان تو نہیں پکڑ رہا تھا لیکن ان کو جن القابات سے نوازا جا رہا تھا وہ بھی خوب تھے. اوپر سے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے سب سے نامناسب سوال اس نے کر دیا تھا. تم واقعی میں یہ سوال کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ بہت تضحیک امیز لہجے میں ہنستے ہوئے سر ہلا کر پوچھنے لگا تو وہ بولی، ہاں کر رہی ہوں، اور اگر آپ صحیح جواب دے دے تو بہت مہربانی ہوگی. اس کو کافی بے عزتی محسوس ہوئی تھی. اپنی ہاتھوں میں پہنی ڈائمنڈ رنگ کو گھماتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا تھا. تمہارے الفاظ شاید تمہیں یاد نہیں. تم نے فرمان ہی ایسا کیا تھا. کوئی بھی ہوتا یہی سوچتا. میں اس دن بہت زیادہ ڈپریس تھی نا. میں پاپا کے سامنے اور فضا تھی اور اپنے کمرے کی 4 دیواری میں. اس کے برعکس میرا بس نہیں چلتا تھا. میرا دن رات رونے میں گزر جاتا تھا. میرے لیے یہ دکھ کم نہیں تھا کہ میں نے لا علمی میں اور بچپنے میں اتنی انمول چیز کھو دی تھی. پھر دادی اور ماما کی باتیں. میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. بٹ آئی ایم سوری فار دا انکنوینئنس. آنکھیں تو نم صرف اس ذکر سے ہی ہو جاتی تھی. کیسی عجیب آزمائش تھی. میرا بچہ ایک انکنوینئنس نہیں تھا فضا. آواز کی سختی پر فضا نے اپنے لب بھینچے اور بولی، کیا آپ مجھے قصوروار مانتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں لیکن مجھے اگر پتا ہوتا تو میں. جہانگیر کے ہاتھ کا دباؤ اپنے ہاتھ پر فیل کرتے ہوئے اس نے چپ سادھ لی تھی. اس کمرے میں نے جو بھی کیا تھا تم سے پوچھ کے کیا تھا. تمہیں اولاد کی خواہش تھی. تمہیں اور تمہاری معصومیت کو بری طریقے سے مس یوز کیا تھا میں نے. اس آڑ میں کہ میں تمہارا شوہر ہوں. ہر بات کو خود پر ڈی گریڈ مت کیا کرو. حالانکہ وہ بہت نرمی سے اس کے ہاتھ سے ہلا رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر غصہ بہت زیادہ تھا. فضا اسے جواب دینا بھی چاہتی تھی لیکن بولنے کو کیا تھا اس کے پاس. ایک خاموشی اب بھی چھائی تھی لیکن اس دفعہ دل میں ملال اور آنکھوں کے سامنے ڈر اور خوف کی دھن غائب تھی. وہ لوگ گھر پہنچے تو باہر لان میں مومنہ، سویرا اور صالحہ بیٹھی فروٹ کھا رہی تھی. لگ تو ایسا رہا تھا کہ کہیں جانے کے لیے تیار ہیں. ارے آگے تم دونوں، سب کچھ صحیح سے ہو گیا نا؟ سویرا نے فضا کو پیار کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر ہلایا. جہانگیر شرٹ کی آستین اوپر کرتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا، آپ لوگ کہاں کے لیے تیار ہیں؟ ہم لوگ امی سے ملنے جا رہے ہیں. ہم نے اوبر کال کی ہے، بس آنے والی ہوگی. صالحہ فرما رہی تھی یہ دیکھے بغیر کہ ان کا بھانجا یہ سن کر ساکت سا ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں بہت بری طرح سرخ ہو چکی تھی. کل بہت زیادہ عزت ملی تھی آپ لوگوں کو نا، جو آج ایک اور ٹیسٹ کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے.
وہ نرم انسان جو رات کو کیسے اس کا حوصلہ بنا تھا، جس نے اسے تحفظ فراہم کیا تھا، وہ اب اتنا پتھر دل ہو چکا تھا پھر سے۔ جہانگیر، تم یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ صالحہ کی گرتی شکل دیکھ کر سویرا کو بہت غصہ آیا تھا اپنے بیٹے پر۔ جہانگیر نے 2 منٹ نیچے گھاس پر غور و فکر کیا اور پھر پاس بیٹھی فضا کے چہرے کو اس نے جانچتی نظروں سے دیکھا اور پھر ایسے شفاق ہونے کا مظاہرہ کیا کہ اس کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ کیا بےہودہ مذاق ہے ماما، اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا کہ اپنے پیرنٹ سے ملے؟ بھائی بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ مومنہ کو بہت افسوس ہوا تھا فضا کی اداس شکل دیکھ کر۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، اس میں مجھے اپنے بھائی کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ صالحہ، تم دیکھ رہی ہو، وقاص اور وقار نے کبھی اتنی بے رحمی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ تو ہر ہاتھ پار کرتا جا رہا ہے لڑکا۔ سویرا اب رونے کے قریب تھی۔ آگے اس گھر میں کیا یہ رونا، کیا رویہ ہونا تھا، اس کی ٹینشن الگ، اور اب پھوپھو پلیز آپ کچھ مت کہیں ان کو، میں کل ان کے ساتھ یہاں آئی تھی، اس شرط پہ ہی تھی کہ واپس نہیں جاؤں گی۔ آنسو کو پتہ نہیں روا ہونے سے فضا نے کیسے روکا ہوا تھا۔ مومنہ نے بات بدل دی اور ماحول میں تناؤ کو ہلکا کرنا چاہا۔ اوکے لیڈیز، لیو آل آف دس فار رائٹ ناؤ، اٹس ڈپریسنگ ایز اٹ از۔ تم نے روچ ڈیل کے لیے کوئی شاپنگ کرنی ہے یا وہاں جا کر کرو گی؟ مومنہ نے فضا سے پوچھا تو وہ بولی، پتہ نہیں، دیکھتی ہوں۔ ایسی کوئی ڈسکشن کرنے کا اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی، اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے پاؤں اور اس سے رکے۔ اندر وہ بھی تو تھے، ابھی فیس کر سکتی تھی وہ ان کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جوس لے کر دوبارہ واپس باہر آ گئی۔ مومنہ اور دونوں پھوپھیوں کے ساتھ باتوں میں وقت کیسے گزرا پتہ نہیں چلا، اور جب وہ لوگ روانہ ہوئی تو دل اور بھی دکھی ہو گیا۔ ماما، دادو، مجتبیٰ، شناور، بابا سب کو سلام کہے گا اور ماما سے کہے گا کہ مجھے کال کر لیں۔ اس کی آواز اٹک اٹک کر نکل رہی تھی، دونوں کے دل جسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ بھتیجی کی ایسی حالت دیکھ کر اس کو گلے لگا کر وہ لوگ چلے گئے اور وہ سڑک کو دیکھتی رہے گی جس کی اب وہ مسافر نہیں تھی۔ وہ باہر گھر کے داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے سوچوں میں غرق تھی۔ ایک ایسے بندے کا اس نے ہاتھ تھام لیا تھا جو کبھی ٹھنڈا تو کبھی سرد، جو نرمی کبھی کبھی اس میں آ جاتی تھی، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح غائب بھی اتنی ہی جلدی ہو جاتی تھی۔ ماں باپ اور بھائیوں کی سائے سے نکل کر وہ ایک ایسے بندے کی قید میں آ چکی تھی جو اس سے محبت تک نہیں کرتا تھا۔ اس نے آسمان پر بادل دیکھے، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں، بالکل اس کی طرح، اور کسی حد تک جانتے ہوئے بھی کیسے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اس نے خدا پر بھروسہ کیا تھا اور پھر ہر چیز فراموش کرتی چلی گئی۔ وہ اپنے پیچھے سے آتے نفس سے لا علم بیٹھی رہی۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کے اور جب نظر اس پر پڑی تو فوراً آنسو پہنچ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ سنہری بالوں کے جھالر نے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ آسمان جو گلابی، نیلے اور سفید امتزاج میں بھرا تھا اپنی ہی داستان سناتا چلا گیا۔ سنو، تم میرے پاس آؤ۔ اکھڑ مزاج لہجہ اور آواز اتنی آہستہ ہو کر بھی اپنا آپ منوانے والی تھی۔ وہ کوئی سوال کر ہی نہیں پائی، بس اس کے کہے پر عمل کر گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا قریب ہوئی تو وہ پھر بولا، اور پاس۔ اس بار اس کے پاؤں لرزنے لگے اور اب فاصلہ تقریباً مٹ چکا تھا، لیکن شاید اس کے مطابق نہیں۔ تبھی وہ بولا، اور پاس۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ وہ دیکھ کہیں اور رہا تھا جسے اپنے آپ پر قابو نہ ہو اور اس بات سے اسے سخت نفرت ہو۔ وہ اس دفعہ اپنی جگہ سے نہ ہلی اور اس کی اس چپ پر وہ مزید لا تعلق بیٹھا نہ رہ سکا۔ ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے اس کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے سینے سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچا اور عین اسی وقت اپنے ہاتھ اس نے اوپر کر لیے۔ وہ سر جھکائے اس کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں تک نہیں کھول پا رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں جو میں ہر مرتبہ اس کی طرف کھینچا چلاتا ہوں؟ جہانگیر کا دل بے کل ہو رہا تھا اور سانسیں تیز۔ فضا بھی کچھ کہہ نہ پائی۔ اس کے حصار میں آ کر ہمیشہ وہ ایسی ہی بے بسی کا شکار ہو جاتی تھی۔ جہانگیر نے اس کے نقش پر غور کیا۔ واقعی میں اتنی حسین تھی یا اس کی شکل، اس کی آنکھیں ہی گرویدہ ہو چکی تھی؟ وہ اس سے پیچھے ہٹی لیکن زیادہ دور تو اس نے جانے ہی نہ دیا۔ دیکھو، ہمارا ریلیشن اب نارمل ہو جانا چاہیے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تک وہ اپنے پیچھے سب گڑھوں کو مضبوط کر کے نہیں جاتے، ان کا مستقبل داؤ پر تھا۔
فضا نے پہلی بار اس سے آنکھیں ملائی تو وہی ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنی آنکھوں میں بسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چھونے میں ایک ایسی ملکیت تھی جیسے وہ پور پور فقط اسی کی ہو اور وہ یہ بات جانتا ہو اور اس میں مطمئن بھی ہو۔ آنکھیں ایک بار پھر اس کے سینے پر اٹکی۔ شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے تھے اور ان میں سے جہانگیر کے بال جھانک رہے تھے۔ اس کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے اپنی مخروطی انگلیوں سے فوراً ان کو بند کر دیا اور جہانگیر اس کی یہ حرکت دیکھ کر اندر ہی اندر ہنس پڑا۔ کیا تم نے مجھے پھانسی دینی ہے؟ نہیں تو۔ جہانگیر کی بات پر وہ ایک دم سے پریشان ہو کر پیچھے ہٹی۔ جہانگیر نے بنا کوشش کی اپنی شرٹ پھر کھول دی تھی۔ تم مجھے بتاؤ تم میرے سوال کو کب تک ڈاج کرو گی؟ اس کی بات پر وہ پھر شرمندہ ہوئی اور اس کے گالوں میں گھلنے والی سرخی اس بات کا ثبوت تھی۔ آپ کو پتا ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ دوپہر میں کچھ نہ کھاؤں تو ڈنر تک میرے مرنے والی حالت ہو جاتی ہے۔ فضا نے بات دوبارہ گھمانی چاہی لیکن جہانگیر نے کسی بھی وقت کے بغیر اس کو پھر ادھر اسی طرف موڑ لیا جہاں وہ چاہتا تھا۔ فضا، میں نے تم سے ایک سوال کیا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ مجھے سچ میں بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا نا۔ وہ منہ بسورتی اپنی سابقہ حالت میں جانو گئی تھی کہ اب کی بار جہانگیر نے آسانی سے اس کے دونوں بازو کمر پر باندھ کر اس کی ساری توجہ اپنی طرف کر لی اور کہا، آنسر می اینڈ وی ول گیٹ یو وٹ ایور یو وانٹ۔ کیا کچھ بھی؟ کیا میں گول گپے؟ جہانگیر نے اس کے لفظ منہ سے چھین لیے تھے اور کہنے کا طریقہ اتنا مزاحیہ تھا کہ فضا کی ہنسی نکل گئی۔ اب تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنا ہے؟ نہیں، وہ آپ کچھ الفاظ اتنی بری طرح پروناؤنس کرتے ہیں نا، اس لیے ہنس پڑی۔ ساتھ ہی جہانگیر کی آنکھوں کے درمیان آنے والی لکیروں کو اس نے ہاتھ سے مٹایا تھا۔ غصہ مت ہو، کبھی کبھی کیوٹ بھی لگتا ہے۔ آپ پرومس کریں آپ میرے ساتھ کھائیں گے تو پھر آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ ریلی؟ جو کہوں گا تم کرو گی؟ ہاں کروں گی، فضا نے اعتماد سے کہا، لیکن اب اعتماد تھوڑا سا میٹھا ہو ہی گیا تھا کیونکہ جیسے ہی اس کے دیکھنے کا طریقہ بدلتا تھا ویسے ہی وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتی تھی، اور یہ بے اختیاری ناقابل برداشت ہے۔ اپنی شہادت والی انگلی اس کے لبوں پر رکھی تھی۔ فضا کی سانس اکھڑنے لگی اور پھر وہ بولتی چلی گئی، جس دن آپ مجھے یونیورسٹی سے یہاں لائے تھے مجھے آپ سے تب بھی ڈر نہیں لگا تھا، میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ آپ ایسا کچھ کریں گے۔ مجھے اس دن سے پہلے کبھی اپنی معصومیت کا احساس تک نہ ہوا، لیکن اس دن جس سہولت سے آپ نے مجھے، کتنا کچھ الگ ہو سکتا تھا نا، لیکن جو بھی ہونا تھا اور جو ہو چکا ہے، ہر کہانی کا آغاز بھی میرے اور آپ سے ہوا تھا اور ختم بھی ہم دونوں پر ہو گیا۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیا میں بھی ایک دن اپنے ابو کی موت کا سن کر پھوپھو کی طرح یہاں پہنچوں گی؟ جہانگیر، آپ کو پتا ہے کہ مجھے میرے بابا نے بہت پیار دیا ہے اور اس دن میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ مانا کہ وہ غلط تھے، ان سے جانے انجانے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ جہانگیر اس کی لاچاری پر ترس ہی کیا کھاتا۔ اس کی شکل اتنی بے بس ہوئی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو، لیکن پھر نظروں کا زاویہ بدلتا تو فوراً یاد آتا کہ بچی تو وہ بالکل نہیں تھی، وہ ایک عورت تھی جس میں خود اعتمادی بھی تھی، ذہانت بھی، معصومیت، شرافت اور خوبصورتی بھی، اور پھر آخر میں اس کی حیا بھی۔ وہ واقعی میں خوش قسمت تھا۔ اللہ کا اتنا کرم کیوں تھا اس پر؟ فضا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس نے اس کے آنسو چونے اور کہا، تمہاری ڈیڈی صاحب اگر مجھے اپنا اپروول نہ دے تو تم مجھے چھوڑ دو گی کیا؟ نہیں جہانگیر، ہم ان کو منانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ ایک کام کرتا ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شاہ ہاؤس کے اس کے سامنے ملنگوں کی طرح پہرا دیتا ہوں، شاید کہ ماموں جان کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو ہی جائے۔ اس کے طنز پر فضا کو اچھو ہی لگ گیا۔ جہانگیر نے اس کے کمر سے ہلائی جس پر سانس پھر سے اتھل پھتل ہونے لگی۔ ابو کا پتہ ہے مجھے، وہ ناراض ہوں گے پھر ٹھیک ہو جائے گے، آپ دیکھیے گا۔ وہ کیسے خود کو دلاسا دے رہی تھی۔ جہانگیر کو اس کی معصومیت پر افسوس ہوا تھا۔ یہ لڑکی جانتی ہی نہیں تھی کہ دنیا کتنی شفاف ہے اور رشتوں کی ڈوریاں کتنی کمزور۔ ان سے یہ بات کیسے چھپی رہی جس دن فضا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کس بارے میں پوچھ رہا ہے، اور فوراً ہی اس کا دماغ دوبارہ اسی دن اسی وقت اسی جگہ پر آ کر رک گیا۔ سوچنے کا تو وقت نہیں تھا،
وہ جان چکا تھا کہ وہ بہت حساس تھی اور اس فیس سے اس کو ہر ممکن کوشش کر کے نکالنا پڑے گا۔ جہانگیر کی زیرک نگاہوں سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہتا تھا۔ وہ اسے سنبھال کر اندر لے گیا اور کچن کاؤنٹر پر بٹھا کر زبردستی پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں تھی۔ کچھ دیر پہلے والی اس کی ہنسی غائب تھی اور اس کی کمی جہانگیر کو ان 5 منٹوں میں ہی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ اس کے گلے میں کہیں پھنس گئے تھے۔ جہانگیر یہ دیکھ کر اس کے قریب آیا، اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر کے اس کو اپنے ایکسپریشن سے بتایا کہ وہ جو کہنا چاہتی ہے بلا جھجک کہہ سکتی ہے۔ تبھی وہ بولی، اگر ہم ویٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بات کو وہ فوراً سمجھ گیا تھا۔ تبھی وہ بولا، جب تک مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ We won't try for a baby and I apologize for not realizing it earlier that you are disturbed. I should have known. وہ حد سے زیادہ ناقص محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کتنے لوگوں کو ڈپریشن کی وجہ سے کیا سے کیا بنتے دیکھا تھا اور اسی چیز کا شکار وہ اس لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کی طرف سے اتنی تشکر سے دیکھ رہی تھی اور وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ لڑکی اس کو اتنی جلدی قبول کیسے کر سکتی ہے۔ تھینک یو جہانگیر۔ اس کی چھوٹی سی مسکراہٹ کا اثر تھا کہ اسے بھی مسکرانا پڑا۔ وہ مسکرایا تھا یا نہیں اسے یاد نہیں کہ کبھی راست بازی سے کوئی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی ہو۔ اوکے کم آن ناؤ لیٹس گیٹ یو دوز واٹ ایور یو وانٹ۔ دوبارہ وہ لفظ بولنے سے پرہیز ہی کی تھی اس نے، لیکن وہ پھر بھی ہنس پڑی، جس پر اسے گھور بھی گیا تھا، لیکن اس کی ہنسی دگنی ہی ہوگی، ختم نہیں ہوئی، اور مجبوراً وہ پھر سے وہ بھی مسکرا گیا تھا۔